الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلا وأصحابك يا سيدي يا نور الله ازل تو جیندے نہ تھے ہیں سادہ ابد بھی ہوں دے نہ رہا سی نشے درد وقت دے تلخیاں تو بھاویں تھپ رہا سی یا چھا رہا سی سادے من دی کوئل کوک سی پئی بھاویں کاما دی کان رہا سی صاحب
وچ رحمت جے تئی ہے سارے لب تے سائیں دا نعرہ سی او کائنات دے ساریاں صابرہ کلہم اقبال حسین ہر مومن نال قرآن ہدا تے قرآن دے نال حسین او جڑا خرچ تھیا وچ کربل دے ڈٹا گن گن مال حسین اسلام تو پچھ اے شاہد ہے جو کہوں بڑا لجپال حسین مرحوم ہے شفق پہ تیری داستان حسین تو ہے نماز عشق کی پہلی اذان حسین تیرے عمل سے بن گیا فطرت کا یہ اصول جس جا یزید ابھرے گا ہوگا وہاں حسین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ و سلام تو بعد معزز اور محترم حضرات گرامی، حضور دے عشاق، حضور دے دیوانے، اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے۔ اس آستانہ عالیہ تے حاضر ہون والے حضور دے عشاق اللہ پاک سب نو قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوے۔ کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ، علماء کرام دے خطابات بھی سماعت فرمائے ہوسن، اور انشاءاللہ شام تک اس سلسلہ جاری و ساری راسی۔ بہوں بڑے بڑے علماء کرام تشریف گھننا سن، تساں احباب انہاں دے خطابات سن کے اپنے قلوب و اذہان کو روشن تے منور فرمائے سو۔ بزرگاں دی صدارت احباب محبت والے تشریف فرماؤ۔ اج دا دہاڑا ڈامی دا دہاڑا ذکر شہدائے کربلا دی اس سونی محفل اللہ کرے اساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بن پوے۔ حضرات محترم، بغیر کہیں تمہیدی گفتگو دے جنہاں دے ذکر واسطے تساں دور و نزدیک تو اور بندہ بھی حاضر ہے انہاں دا ذکر کریں دے ہیں، سرے کی سمجھ آندی ہے نا، پکی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ظاہری حیات طیبہ دا آخری تے زندگی دا نچوڑ خطبہ حجت الوداع دے موقع تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اونٹنی تے جلوگر میں آکھاں جو کسوا اونٹنی تے پالان بلکہ پالان دا منبر اتے اللہ دا پیغمبر میرے مصطفیٰ دی پاک ذات جلوگر میرے نبی دا 1 2 یا 150 500 یا 1000 صحابہ نا
بلکہ 1.25 لاکھ دا مجمع میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مبارک آواز کو جیویں قریب کھڑ کے سنن والا میرے حضور دی آواز کو سندا کھڑا میرے حضور دی آواز کو آخری محمد عربی دا غلامی سندا کھڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے آئے ہو سن گنو جڑے نہیں آئے انہاں تک بات پہنچا دیوائے کہ بلکہ میں ہی آکھاں جو میرے مصطفیٰ دی پاک ذات نے فرمائے قیامت تک میں محمد دا اے فرمان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام تک پڑھنا چاہیے ہے میرے نبی دی پاک ذات نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین فرمایا میں محمد دو قیمتی چیزاں دو بھاری چیزاں دو عظیم چیزاں تمہارے اندر چھوڑن والا ہاں میں تمہاں کو عطا فرماون والا ہاں حضور کہنی ہے دو چیزاں میرے مصطفیٰ دی پاک ذات نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتی فرمایا ایک اللہ دا کلام قرآن دوجی جیڑی شے ہے میرے مصطفیٰ دی پاک ذات نے فرمایا او میں محمد دی آل ہے میں ہی چاکھا میرے مصطفیٰ دی پاک ذات نے فرمایا ایک میں محمد تو کو قرآن پیا دینا دوجی جیڑی شے ہے حسین پیا دینا ایک ہیوے قرآن دوجا ہیوے حسین قرآن ہیوے پڑھن واسطے حسین ہیوے سمجھن واسطے بات سمجھ آنی پئی یہ کو سمجھ آنی پہ در حد چاہ کیا کو سبحان اللہ قرآن پڑھن واسطے حسین سمجھن واسطے میرے مصطفیٰ دی پاک ذات نے فرمایا دعائیں دا دامن مضبوطی دے نال پکڑنے دعائیں دا دامن حضور فرمائے لن تضلو ہرگز ہرگز گمراہ نہ تھیسو قرآن دا دامن بھی تے حسین دا دامن بھی کیونکہ قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے قرآن دے دامن دے نال وابستگی دا اظہار کرن قرآن دے دامن کو اپنے ہاتھ رکھن دی کوشش کرن اور حسین دے دامن تو دور ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ حسین دے دامن دے نال وابستگی دا اظہار کرن قرآن دے دامن انہاں دے ہاتھ دے اندر کوئی نہیں سنیو تہاں کو مبارک ہوئے قرآن دا دامن بھی تمہارے ہاتھ دے اندر ہے حسین دا دامن بھی تمہارے ہاتھ دے اندر ہے قرآن بھی اشارے کن تے حسین بھی اشارے کن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں کون ہے حسین پڑھی جو نا کون ہے حسین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پاک ذات نے ایک نہار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا او گورے گورے چہرے آلے او سونے سونے ہتھیں آلے اور ننے مننے پیرے آلے ذرا اپنے پیر تا میں محمد دے پیروں تے رکھ جا جڑے ویلے میرے پیر حسین نے پیر رکھے نا میرے مصطفیٰ دی پاک ذات نے بات فرمایا او گورے گورے چہرے آلے سونے سونے ہتھیں آلے ننے مننے پیرے آلے اگاں تھی میں حسین پاک چل دے میرے نبی دے رانا تے آ گئے میرے حضور فرمائے او گورے گورے چہرے آلے سونے سونے ہتھیں آلے ننے مننے پیرے آلے اگا تھی حضور لیٹ گئے مرشد حسین پیٹ تے آ گئے حتیٰ کہ سینے تے آ گئے میرے نبی دی پاک ذات نے بات فرمایا او گورے گورے چہرے آلے سونے سونے ہتھیں آلے ننے مننے پیرے آلے ذرا اس طرح کر اپنا منہ تا میں محمد دے منہ تے رکھ چا جڑے میں لگی آباد میرے حضور نے فرمائی ہے نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلاموں رابی آدھے میں کیا بچھے مرشد حسین نے مصطفیٰ دے منہ رکھے اور حضور نے اپنی زبان مبارک دیتی ہے میں بچھے جو لجپار حسین سونے محمد دی زبان کچھ اسے دے بیان کون ہے حسین اے او حسین ہے مدینہ طیبہ دی گلیاں ہوں
میرے نبی دے کندھیاں تے سواری کرن والا عمر پاک جھیاں جنا آکھے کہ نعم المرکب قربان جاوا حسین دی سواری کتنی سونی ہے، حسین دی سواری کتنی سونی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی پاک ذات فرماون ہوا نعم الراکب، حضور فرماون اے تے دیکھو جو سوار کتنا سونا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پاک ذات نماز پڑھامن، حضور نماز دی حالت جو ہومن، میرے پیر حسین میرے نبی دی کند تے سوار تھی من، اور حضرت امام حسن پاک دے متعلق بھی روایات مل دی ہیں کہ میرے مرشد امام حسن پاک بھی میرے نبی دی پشت انور تے سوار تھے۔ مختصر کرا وقت دے دامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے پیر حسین پشت نبی تے سوار تھے۔ ویسے میرا پاک رب فرماوے اپنے محبوب کو جو محبوبہ عبادت کو ذرا گھٹاؤ، کیونکہ میرے نبی دی پاک ذات اتنی لمبی عبادت کرنا، ساری رات تیرے میرے واسطے رب دی بارگاہ وچ عرضیاں کریں دے رہا منہا، میرے نبی دیاں پنڈلیاں حضور دے قدم مین مبارک جڑے اے متورم تھی ونہا سجو ونہا، میرے پاک رب دی طرفوں جبریل کلام گھنتے آوے آکے سونا رب پیا فرمے دے عبادت کو گھٹا چھوڑو، عبادت کو گھٹا چھوڑو۔ اگر توجہ ہوئے تو قرآن پڑھی جو لو، کہنا دے اللہ دے جو قرآن پڑھی دے۔ آقا علیہ السلام دے غلام قربان جاوام قرآن پڑھی جو اللہ، بلکہ میں اے بات بھی آکھی جو اللہ مومن بندہ جنہا قرآن دی تلاوت کو سن دے، مومن بندے دا ایمان فتح ویندے، اللہ ایمان دے اندر برکاتہ فرما چھوڑیں دے۔ اے بات بھی میں اپنے طرفوں نہیں کی تھی، نامہ سپارہ سورۃ الانفال میرے پاک رب نے کیا ارشاد فرمایا جڑے ویلے اللہ دے مقدس کلام دی تلاوت تھی وے مومن بندے دا ایمان ود ویندے، اللہ ایمان دے اندر برکات عطا فرما چھوڑیں دے۔ سن قرآن میرے پاک رب دی طرفوں جبریل آیا کھڑے، محبوبہ عبادت کو گھٹاؤ، میرے پاک رب نے کیا ارشاد فرمائے 29واں پارہ سورۃ المزمل شریف فرمایا گیا عبادت کو ذرا گھٹاؤ۔ توجہ میرے آلے پاس، یہ مہمان آندے راسن سلسلہ چل دا راسی، توجہ ہے بابا؟ قرآن دی اہمیت زیادہ ہے یا نا اگر قرآن دی اہمیت زیادہ ہے تو نہیں میرے آلے پاس لے، میں قرآن پڑھے ہے نا ٹھر کے آکو ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، رب نے فرمایا محبوبہ عبادت نو گھٹاؤ، عبادت کم کرو، عبادت نو گھٹا چھوڑو۔ اللہ کتنی گھٹامنی ہے، میرے
میرے پاک رب نے فرمایا ادھی رات کر دے ادھی رات تو بھی گھٹا چھوڑو قربان جاواں جدوں میرے پیر حسین میرے نبی دی پشت انور تے سوار ہوئے جبریل آ گئے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ نماز دی حالت عرض کی یا رسول اللہ رب پیا فرمے دے محبوبہ آج جتنی دیر تک حسین اپنی مرضی نال کلے نہ لہ ونجے تب تک سر کو سجدے تو نہیں چاوڑا سجدے تو سر کو نہیں اٹھاوڑا قربان جاواں میرے مصطفیٰ دے غلامو میرے نبی کو رب دی طرف آڈر تے حکم کیا تھی دے عبادت کو ودا چھوڑو محبت والی بات پیا کرے نا عالم تخیلات دی بات پیا کرے نا میرے نبی دی پاک ذات نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی ہوسی اللہ عبادت تیری پیا کرے نا نماز تیری پیا پڑھنا قربان جاواں میرے پاک رب دی طرف جواب ضرور آیا ہوسی محبوبہ اگر عبادت میں دیئے اگر نماز میں دیئے تو دیکھ جو محبوبہ حسین کہہ رہے حسین بھی تو سادہ ہے حسین بھی تو میرا ہے رب دی طرف منصوب کر کے نبی دا دیوانہ کیڑی گل کرے دے رب دی طرف منصوب کر کے آدے کیا جو پوری یا ادھوری ہوئے میری نماز انہوں نال جاوی سوڑا ہی تے میں نونا نعرہ رسالت سیدی مرشدی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت جو ہے میں کو لگ دے تو کو سمجھ نہیں پیا میں کو ہاتھ چاہ کے دسو میں کو پتہ لگ سی جنہ کو سمجھ نہیں پیا میں کو جو پتہ ہے حضور معافی توجہ ہے بابا اچھی آتو کون ہے حسین پڑھوں چا قرآن اے او حسین جس حسین دی مودت دی ڈیمانڈ رب نے کی دیئے تفسیر دے وچ نال ایسا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام رب نے ڈیمانڈ فرمائیے اللہ کا مقدس کلام قرآن پیا رسے دے سن قرآن میرے پاک رب نے کیا ارشاد فرمایا مقام پہ میرے پاک رب نے پیر حسین سے عظمت شان کے سجدار دلال بیان فرمائیے فرمایا وقفنا فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ
واسطے آیات پڑھی ہیں مفہوم تو آپ کو پتہ ہے توجہ ہے مودت دی ڈیمانڈ رب نے جڑی کیتی ہے مودت دی ڈیمانڈ توجہ ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے دل وچ حسین کہنی نا تے کو جیون دا حق ہی کہنی ٹھہر کے آکھو اونچی آکھو اگر دل وچ حسین کہنی تا جیون دا حق بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام و قربان جاواں اتنی عظمتاں تے شاناں دا مالک میرا پیر حسین مدینہ طیبہ تو میرے مرشد حسین نے جڑے ویلے روانگی فرمائیے میرے پیر حسین نے نانے دا شہر مدینہ چھوڑیا مدینہ میرے پیر حسین پہ چھوڑے نانے دے روزے دے ون کے میرے مرشد حسین نے عرض کی دیئے نانا دین واسطے اسلام واسطے تیرے نواسے دی لوڑ پہ گئی ہے توجہ ہے میں ہی چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی طرف حکم تھی گیا یہ ساریاں باتاں پہلے ہو چکی ہیں میرے مصطفیٰ دی پاک ذات خود بھی ارشاد فرما چکے ہیں خلاصہ مختصر کر کے پیا سنینا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں جڑے ویلے آخری سلام پیش کرن واسطے میرے پیر حسین گئے حسین وہ کیسا منظر ہو سی جڑے ویلے میرے مرشد حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون کے نانے مصطفیٰ دے روزے تے آخری سلام کیتا ہو سی آخری سلام نانا تمہارے روزے کو چھوڑتے تمہاری امت نے مجبور کر چھوڑیا تمہارا روزہ چھوڑن واسطے آخری سلام کرن واسطے میں حاضر تھیا کھڑا ویسے بندہ کائنات دے کئی کونے دے وچ میں ہوئے اللہ دی قسم مدینہ طیبہ دی دل دے اندر تڑپ رکھ کے مدینہ طیبہ دا پیار نبی دے دیوانیاں کو نبی دے عاشقاں کو اتنا ستائندا جو رو رو کے دعائیں مدن اللہ مدینہ لکھا قربان جاوا میرے پیر حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے مصطفیٰ دے روزے تے جڑے ویلے آخری سلام فرمایا آخری سلام فرما کے روانہ تھے میں کیوں نہ آکھاں جو مخدوم شبانے دے طیبہ تو روانہ تھے سارے دی آواز آنی چاہیے بزرگاں نے ماشاءاللہ پڑھ دیتے اللہ پاک سلام دی اللہ فرماوے
تو آد لتھے پر دے یا تیری جہالت ہے کونین اٹھے تو آدھے جو نبی دے گھرانے والے دے پردے لے گیا بدبخت حیا نہیں آدھی گال کریں ایک وال ظاہر تھی وے توجہ ہے نا میرے مصطفیٰ دے غلاموں قربان جاواں اس طرح دی باتاں دے جڑیاں باتاں دے وچ مصطفیٰ دے آل دی حضور دے گھرانے والے دی بے ادبی ہووے اس طرح دی بات والے پاسے نہیں بننا اللہ نے انہوں کو بڑا مقام عطا فرمائے بڑی شان عطا فرمائیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں قربان جاواں میرے مرشد حسین نے نانے دا شہر مدینہ چھوڑیا مکہ المکرمہ تشریف گھر گئے مکے تو حج دا احرام عمرے دے اندر تبدیل فرما کے کربلا میرے پیر حسین نے ڈیرے لائے میرے پیر حسین جنڈا محرم شریف دی رات آئیے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ دے وچ چلاتے فرمایا آج دی رات اللہ دی عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے یا قرآن دی تلاوت ویسے بھی نماز بھی ہوندی ہے عبادت ہوندی ہے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی ہے آج تنبیہ کی دی ہے میرے پیر حسین نے میرے مرشد حسین نے تنبیہ فرمائیے ساری رات میرے نبی دے گھرانے والے دے خیمے دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز ہے اللہ دی نماز ہے جڑے ویلے بڑا ویلا تھیا فجر دی اذان دا ویلا تھیا میرے مرشد حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوائی میں چل دیں اپنے لفظ جگر نور نظر حضرت علی اکبر دے خیمے دے اندر جلوہ گر تھے علی اکبر پاک قرآن دی تلاوت بیٹھے فرمینن بابے دا استقبال کیتا میرے پیر حسین نے مسلح دی چن کے فرمایا میں چودھویں رات در چن اکبر تے سوہنے آدھا سلطان تیری فجری روشنی رک بنی میرا لحظے دا مہمان اے وچ میدان دے کس بننے تے تیسی کیوں کو ارمان آج حسرت ہے تیری پھپیاں بھی اٹھیے اکبر آدانے علی اکبر پاک نے عرض کی تھی بابا میرے دل کے اندر بھی ایک درد موجود ہے اگر اجازت ہوئے تو میں وہ پیش کر رہا میرے پیر حسین نے فرمایا بیٹا آج نانے دا شہر مدینہ ہو گیا اکبر تو علوے دا جلنے ہاتھ یا فرمیشہ پورا تھینے جلن ہاتھ قربان جاواں علی اکبر پاک کو میرے پیر حسین نے جڑے ویلے اجازت دیتی ہے علی اکبر پاک نے کیڑی بات کی ہے آکھیا تواڈے پھیری کو میں اذان چھڑاواں تے میری پھیر مدینے رہ گئی تساں حکم کیتا وچ محمد دے چپ کر کے سغرا لہ گئی کچھ مٹی میرے پیر کجلی رہ گئی ججن کنڈ کر کے میں ٹر پیا ہم پچھو ویر سڑیلی رہ گئی اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں کیونکہ جڑے ویلے روانگی تھی ہے مدینہ طیباتوں سیدہ سغرا پاک سلام اللہ علیہا ملنا کرینیاں رہیاں میں کو نال دیتی جلو میں کو کلے کیوں چھوڑی ویندے ہو بالآخر جڑے ویلے بی بی پاک کو پتہ لگا میں نال نہیں بن سکتی میری شہر فرمایا ویر اکبر منت لامے ہاں مہربانی کر رہے ہیں میں جھاڑو دینیاں جا پڑینیاں ویندی واری میرا ویرا قدمے دے نشان تو لئی ون پتہ نہیں قدر ولسو یا نا ولسو میرا ویرا جے تئی جیسا ویر دے قدمہ دے نشان تو دے دے راسا
کیونکہ بھیڑی تے بھیراواں دا پیار جو نرالا، بھیڑی تے بھیراواں دیاں محبتاں جو نرالیاں، بھیڑی تے بھیراواں دا پیار کتنا نرالا، اللہ دی قسم ہے بھیڑی تے بھیراواں کو درمیان جتنے چھیڑے تے جھگڑے کیوں نہ ہوئے، میں چاہتا بھیڑ کو بھیرا دھکے دے کے تھلے تلہا چھوڑے، گھروں بھجا چھوڑے، اللہ دی قسم ہے والوی ویر دیاں رحمت کی بیٹھئے، اوکھا بے لائے، خوشی دا بے لائے، دکھ دا بے لائے، سکھ دا بے لائے، پیکے دے رات کہنی بیٹھئے، ویر دے رات کہنی بیٹھئے، قربان جاما بھیڑی تے بھیراواں دا پیار جو نرالا تے محبتاں جو نرالیاں، اللہ دی قسم جتنے بھی چھیڑے تے جھگڑے کیوں نہ ہوئے، بھیڑی تے بھیراواں دے درمیان جڑے ویلے بھیڑ کو پتہ لگ ونجے میرا ویر مر گئے، میرا ویر ٹر گئے، جتیاں دے ہوش بھول میں دیئے، چادرہ دے ہوش بھول میں دیئے، میں تھائیں پڑھدا رہنا جو لکھا رنج کیا وچ مر ویر ونجن تے نہیں رک گیا امڑی جایا، لگ دم دم خون مکشش ولی میں کئی بھیڑی ازمایا، وہ بھی بھیڑی ہاں جیا کربل وچ نہیں لاش بھیاتے آیا، پاپتیاں وچ خیمے علی چپ کر گیا زہرا جایا۔ آنکھو واہ واہ حسین، سارے آنکھو واہ واہ حسین، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، علی اکبر پاک اذان پڑھیے، آواز مدینے گئیے، میری سین جلدی دے نال بھج کے آئیے، آکے آدھیے ڈاڈی ام البنین لگ دے سجن واللین، سجن واپس واللین، فرمایا میری دھی جی میں یعقوب نبی کو پتر یوسف نہیں بھلا، تے کو بھی ویر اکبر نہیں بھلدا، آدھی ڈاڈی ہونے میں اپنے ویر دی زبانی ویر دی آواز میں اذان سنیے جو میرے ویر اکبر نے اذان پڑھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ قربان جاوا، بات کو مختصر کرنا، اختتام والے پاسے گھنج اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، علی اکبر جیاں جنا میں چاہتا 6 مہینے دے لال بھی قربان ہوئے، 7 8 یا 9 سال دے اونو محمد بھی قربان ہوئے، اللہ دی قسم جن اونو محمد کربلا دے میدان واسطے میری شہن تیار بیٹھی کرویں نہیں کریں دیئے، کربلا دے میدان وچ بھیجن واسطے اپنے بچنے دی تیاری بیٹھی کرویں دیئے، میری شہن نال کے تربیت میرے دی بیٹھیے آدھی بیٹھیے، میرے پتروں کربلا دے میدان دے وچ اگر کوئی تمہارے کنے سوال کرے جو حسین دے کیا لگ دے ہو، اینات ہے جو اسا حسین دے کھڑے دے ہیں، بلکہ ہے جو اسا حسین دے نوکر ہیں، اسا حسین دے نوکر ہیں، آنو محمد تھے بھی قربان کرائے میرے پیر حسین نے قربان جاوا، 13 سال دے امیر قاسم بھی قربان ہوئے، میرے مرشد حسین نے انہوں نے بھی قربانی پیش کی تھی، 18 سال دے علی اکبر بھی قربان ہوئے، 18 سال کا جوان علی اکبر میرے پیر حسین نے علی اکبر بلاشا کی میں چاہتا ہو سی، مگر قربان جاوا صحابہ دا سلطان جو ہے، صحابہ دا سلطان جو ہے، علی اکبر نے ہاتھ رکھا ہے سینے تے، میرے پیر حسین فرمائے بچہ خیر کہے سینے کے ہاتھ کیوں رکھی پائیں، آدھے بابا ظالم نے بچی دا پھل پروڑے اہدہ بے رہا، سن دے آئے حسین بچہ صابرے، آج اپنے پتر دے جگر دے بچوں جڑے میرے بچی دا پھل کڑھے سی پتہ لگ پوسی، میرے پیر حسین فرمائے میرا بچڑا میں صابرہ دا سلطانہ، میرا بچہ میں بچی دا پھل کڑھے نا تو صبر لکھا،
قربان جاوا میرے پیر حسین نے مئی چاکھاں پھراوی قربان تھے، ابو بکر بن علی بھی قربان تھے، عمر بن علی بھی قربان تھے، عثمان بن علی بھی قربان۔ میرے پیر حسین دے ویرن علی دے بچے ہیں، انہاں دی بھی قربانی ہو گئی۔ قربان جاوا اسے طریقہ دے نال 32 سال یا 33 سال یا 34 سال دے غازی عباس بھی میرے پیر حسین نے قربان کرے۔ جنہاں کو میرے پیر حسین لڑن دی اجازت دیں دے، میرے مرشد حسین لڑن دی اجازت نہیں دیتی، غازی عباس کو لڑن دی اجازت دے میں نا، تفصیل اچنا میں نا، لڑن دی اجازت دے میں نا، تاں لکھن والے اتو تک لکھے 22,000 دا لشکر آنا، 22 لکھ دا ہو گیا، ہکو غازی کافی ہے، اتنا قدامر جوان۔ اور بات تاں چھوٹی کتاب دے وچ لکھی ہوئی ہے، لیکن گال عظمت دیئے اگر آنکھو تو سنا مجھا۔ غازی عباس دی عمر ہے 8 سال، کتنی سال؟ آخری بندے تک آواز آوے، کتنے سال؟ 8 سال غازی عباس دی عمر ہے۔ فجر دا ٹائم ہے، ٹہل دے کھڑن، ایک پہلوان آئے ملک شام کو، بڑے کرو فرد نال، گلے دے وچ باہماں دے وچ لتاں وچ زنجیر پاتی ودے، ایویں کرو فرد نال آ کے اور تکبرانہ انداز دے نال آ کے پوچھنا کریں دے، آدھے علی دا گھر کیڑا ہے؟ جڑے پوچھتے نا علی دا گھر کیڑا ہے؟ غازی عباس فرمائے بتے کو علی نال کیہاں کام میں، ان دی صورتحال لٹھی نا، بتے کو علی نال کیہاں کام میں، وہاں کہ میں بہوں بڑا پہلوان ہاں، ڈٹھا نہیں بھی میں کو منع مان زنجیر چاتی بداں، میں کو پتہ لگے جو علی بہوں بڑا جنا ہے، سنانے چاہے جو علی اللہ دا شیر ہے، ان کو اے لقب مل جاؤے، میں دیکھنا ہے جو بھی علی کتنا بڑا جنا ہے۔ غازی عباس فرمائے او سامنے والا گھر علی دہی بھی بن پیا، جڑے بلے او بنجن پہ نا، کیونکہ منع مان زنجیر پاتی بدا نا، زنجیر پچھوں گھلک دے بدے ہن، زنجیر پچھوں گھلک دے بدے ہن۔ غازی عباس اگاں تھی کہ ایک زنجیر تے پیر چاہ رکھے، ایک زنجیر تے میں غازی پیر چاہ رکھے، اون سمجھے بھی جانوران دے لوگ کلے جی میں مرنے نہ کہ بڑے بے مربت لوگ ہیں بھی جانوران دے کلے جی میں مرنے تے بل پٹا نہیں نے، تے شاید کو کلہ جڑا ہے نا اڑ گیا ہو سی، این میں تا پیچھا دیکھ نہیں سکتا نا، زنجیر پاتی بدا ہا، تے این میں پورا مڑ کے جڑے بلے دے دے نا، این میں آدھے بال تھی کہ پہلوانا نال پنگے، غازی عباس فرمائے بال ہونا کھی وطنا کھی، توجہ ہے بابا، انداز میرا سادہ ہے، جٹا کا انداز ہے، علماء کو سن دے رہا سو، میں کو جٹ سمجھ کے سنو چاہتا، سیدھی گال ہے، علماء آسن انہاں کو سن دے رہا بھائی۔ غازی عباس فرمائے بال ہونا کھی وطنا کھی، وہاں کہ اجرہ دھڑکا، غازی عباس فرمائے جے کو توں بال پیا دیں، اگر توں اپنے آپ کو کوئی شاید سمجھ دیں، توں آدھے بہوں بڑا جنا ہاں میں، توں آدھے جو بس میرے جھیاں تا کوئی ہے ہی کہنا بہت بڑا پہلوانا، فرمایا بات ایویں کر جے کو بال آکھے بھی نا اندے پیر دے تلو ذرا زنجیر کٹ کے دا دکھا، تو جے کو بال آ دیں اندے پیر تلو ذرا زنجیر کٹ کے دا دکھا۔ اللہ دی قسم جیڑے ویلے ان زور لائے نا، جتنی زور لائے سی، جتنی طاقت سی، زنجیر ترٹ تا پائے پر غازی دے پیر تلو نکلیا نہیں۔ غازی دے پیر تلوں توجہ ہے نا، نکلا نہیں، ترٹ پے، آدھے تو کون ہے؟ غازی عباس فرمائے جس علی دا تم پتہ ودا پوچھ دے میں ہوں علی دا بچڑا کر کے آتو ذرا سبحان اللہ۔ میری تقریر جو سمجھو بس آخری جملے ہیں، اگر تسا ناراض کھائے بیٹھے ہوئے تھا، ناراض ہی بے بس چکرہ
آنا ایمن آوات اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے غلام و قربان جاوا ساریاں دیاں قربانیاں پیش کر چھوڑیاں میرے پیر حسین نے میرے مرشد حسین نے جڑے میرے اپنی واری آئی ہے میرے پیر حسین نے ہر خیمے دا چکر لایا وقت فرمایا میرے ونجن دے بعد واویلا نہیں کرنا سروں دے اندر مٹیاں نہیں پاونیاں میرے پیر حسین فرمائے سینہ کو بھی نہیں کرنی سروں دے اندر مٹیاں نہیں پاونیاں واویلا نہیں کرنا صبر تے دامن مضبوطی دے نال پکڑنے صبر کرنے اللہ نے بھی پاک قرآن کے اندر یہ بات فرمائی ہے توجہ ہوئے تو قرآن پڑھی جلنا میرے پاک رب نے کیا ارشاد فرمایا یا سبق لکھا کیڑا درس لکھا فرمایا میرے بات وانگ میں دے کر کے صبر دکھے سو ہائے نہ ہووے اصلوں سر وچ نہ مٹیاں پیسو ہائے نہ ہووے اصلوں سر وچ نہ مٹیاں پیسو سنیا دے پیر کیتا سنیا دے پیر کیتا اعلان کربلا تے مولا علی دے چندا احسان کربلا تے جڑا احسان سمجھدا ہے ہتھاں نوں لہرا کے پڑھ لوے مولا علی دے چندا احسان کربلا تے ورنہ کوئی نہ پڑھدا ورنہ کوئی نہ پڑھدا قرآن کربلا تے مولا علی دے چندا احسان کربلا تے مولا چندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے مرشد حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرمائیے گل مختصر پیا کریں نا تیاری فرما کے وہ کیسا منظر ہو سی وہ کیسا منظر ہو سی جڑے والے میرے پیر حسین سب دیاں قربانیاں پیش کر کے خود تیاری فرما کے دشمن دے مقابلہ تشریف گھن گئے حسین میرے پیر حسین جڑے والے دشمن دے مقابلے دے وچ تشریف گھن گئے کئی ظالمہ کو واصل فنار کیتا بالآخر ظالمہ نے یک بار کی حملہ کیتا میرے مرشد حسین زین تو زمین تے تشریف گھن گئے جڑے میرے پیر حسین زین تو زمین تے جلوہ کر تھے میرے پیر حسین فرمایا یزیدیاں کو فرمایا ظالموں آج جمعہ دا دہاڑے میرے نانے مصطفیٰ دی امت جمعہ دی نماز میں پڑھ دیو سی ظالموں میں بھی دور رکعت نماز پڑھنا چاہنا شنگر بیمان نے آکھیا حسین تو سر سجدے دے اندر رکھے سے میں سر قلم کر گنسا سر علیحدہ کر گنسا میرے پیر حسین فرمایا ظالمہ کن کرے سے آدھے یزید کے دربار چکھڑوے سا وہیں کے انعام گھنسا میرے پیر حسین فرمایا وقت تیرا تے میرا مقصد ہک ہویا آکھیا ہوگی میں ہکو مقصد ہے میرے پیر حسین فرمایا گھرنا تائیں بھی انعام ہے گھرنا میں بھی انعام ہے تائیں انعام گھرنے سار کٹ کے حسین
سر کٹا دے تے انعام گھننے یزید کنے حسین انعام گھننے رب مجید کنے تائیں یزید کنے انعام گھننے میں رب کنے انعام گھننے قربان جاواں میرے پیر حسین دا ظالم نے سارتن تو جدا کیتا نیزے دی نوک دے رکھیا اتھائیں ایک محبت والا جملہ الوید اللہ 70 قدمہ دے فاصلے تو میری حسین نے خیمے تو نگاہ فرمائیے مرشد حسین دا آخری سجدہ نظر نہیں پیا دا رب دی بارگاہ دے چل کی تھی اللہ میرے ویر دی نماز کڑھائی نہیں چھٹی 4 سال دی عمر تو گھن کے آج تک جدر دا اممہ مسلح سے کھڑے آج تک میرے ویر حسین دی نماز نہیں چھٹی اللہ مہربانی فرما زمین کو حکم دے میا زمین کو جو اچھی تھی بنیا میں ویر دا آخری سجدہ تا دیکھنا میرے پیر حسین رب دی بارگاہ چل کی تھی مولا مہربانی فرما میں کرم نوازی فرما میں زمین جھٹکی تھی بنیا آخری ویلے میں کو بھیڑ کو سزا نہ دیکھے کیونکہ کوئی بھیڑ گوارا نہیں کر سکتی وہ سامنے کسان پھرادا توڑے جتنی پردہ دار ہوئے نہیں رہنگا ہو شریدادا وہ کل 70 قدم دی اتہائی ریحہ کسدہ چل زہرادہ نہیں قدم قیامت باہر آئے وہاں حوصلہ آن دیماد میرے مرشد حسین دا سر ظالمان نے نیزے دی نوک دے رکھیا میرے پیر حسین نے نیزے دی نوک دے قرآن دی تلاوت کر سنائیے میں اے نہیں آدھا کیڑی سورت پڑھیے میں اے نہیں آدھا جو کتنا قرآن پڑھیے مستند روایات تو بلکہ حضرت زید بن ارقم سے فرمایا میں بچھے سورت کہف دی تلاوت کریں گا مرشد حسین دے سر نیزے دی نوک دے سورت کہف دی تلاوت میں فرمینے ہیں تے بات میں کیوں نہ آکھا توجہ ہے نا اس سب کچھ میرے پیر حسین نے جو قربان کرایا کیوں اس واسطے دین دی بقا واسطے اسلام دی بقا واسطے دین دی بقا واسطے جنہاں سب کچھ قربان کرایا بل انہاں دے واسطے میں کیوں نہ پڑھی دلہ کیوں نہ آکھی دلہ جو کلمے دیوار سانو کلمے زندہ باد زندہ باد زندہ باد
اللہ دی قسم ہے ساڑے کنتاں پلیا پلیا دین پجے مصطفیٰ دے صحابہ دیاں قربانیاں حضور دی آل دیاں قربانیاں سارے سامنے ہیں انہاں دیاں قربانیاں دی توجہ ہے کہ اج دین آباد ہے اسلام آباد ہے تیرے میرے کن تحقہ نماز ہی نہیں پڑھی دی نا ناراض تھی گئے تیرے میرے کن تحقہ نماز ہی نہیں پڑھی دی اساں تاں انجے چسکے والے بندے بن گئے ہیں انجے چسکے والے جو بھی انہاں دا اگر انہاں دا توجہ ہے کہیں پاسوں کوئی چھوٹا موٹا ہی میں کٹ ہوگا نا تو سا نال ون تے انہاں دے نال رل تے انہاں دا کٹ بہوں بڑا بنا دے دے خیر خواہ جو ہی وے نا یہ دیکھنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بس میں آخری جملہ پڑھی جو لوں بعد ختم اے دین دے اسلام دے احسان ہے میرے حضور دی آل دا ول میں کیوں نہ آکھاں جو مدنی دی آل دا جگ تے احسان جڑا احسان سمجھدا ہے آخری بندے تک اچھا کے آخر سبحان اللہ آخر واہ واہ حسین مدنی دی آل دا جگ تے احسان صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان مدنی دی آل دائی جگ تے سب سے جسانی کریم پیر شبیر دا زہرا دلال بی بی زینب دے ویر دا زہرا دلال بی بی زینب دے ویر دا اس نے راضی بیٹھے ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جڑے رب دی راہ تے شہید تھی ونجن انہاں کو مردہ نہیں یقیندا میرے مرشد حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن سنا کے دسائے جو شہید ہی زندہ ہوندے راضی بیٹھے ہو جڑا وقت دا حکم او وقت گیا تہاڈا کیا ارادہ ہے ای میں نہ ڈھیلی ڈھیلی سبحان اللہ تیرا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ زندگی